اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا ہے اور اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ وہ ان کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہا کریں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ یہی جماعت اللہ کا لشکر ہے، اور سن لو کہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس بات میں نہیں مجھے عابد کوئی کلام، میرے نبی کے بعد ہے صدیق کا مقام۔ ہوں کتنا خوش نصیب کے ہیں مصطفیٰ کے بعد صدیق میرے رہبر و مرشد و امام۔ قدموں میں میرے کیوں نہ ہو فر شہنشہی، سو جان سے ہوں حضرت صدیق کا غلام۔ وہ پاسبان ختم نبوت وہ یار غار، قائم ہے جس کے صدق سے کونین کا نظام۔ جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، مولائے کائنات کو تھا جس کا احترام۔ آسان تھا جس پر جیش اسامہ کا مرحلہ، اس جانشین سرور کونین پر سلام۔ اس فخر پر زمانے کی سب عظمتیں نثار، اپنی جگہ نبی نے بنایا انہیں امام۔ جس دل میں ہے محبت صدیق جاگزیں، واللہ اس پر آتش دوزخ ہوئی حرام۔ چاہو اگر کہ دور دور ہوں ملت کی مشکلات، چاہو اگر کہ دور ہوں ملت کی مشکلات، نافذ کرو خلافت صدیق کا نظام۔ اصحاب مصطفیٰ میں وہ ایک مظہر جمال، میدان کارزار میں اللہ کا جلال۔ وہ اولی مصدق پیغمبر خدا، اسلام پر نثار کیے جس نے جان و مال۔ ہر شخص کی نگاہ تھی صدیق کی طرف، جس وقت سرور دو جہاں کا ہوا وصال۔ بو بکر سا نہیں کوئی امت میں دوسرا، لائے تو کوئی ڈھونڈ کے صدیق کی مثال۔ ان کے جلوں میں جلوہ نما دین کے پاس باں، عثمان و حیدر و عمر بوذر و بلال۔ غفلت میں جب سے چھوڑی ہے صدیق کی روش، اس وقت سے ہمارا مقدر بنا زوال۔ مداح جس کے خالق و جبریل و مصطفیٰ،
میں اس کی منقبت کہوں میری کہاں مجال۔ وہ گلستان دی کا مہکتا ہوا گلاب، جس کو دیا حضور نے صدیق کا خطاب۔ وہ جس کی نیکیاں تھی ستاروں سے بھی فزوں، وہ جس سے مصطفیٰ کو محبت تھی بے حساب۔ وہ جس کا بدترین مخالف مسیلمہ، وہ جس کا بہترین سناخواں ابو تراب۔ ہم خواب آج بھی ہے رسول خدا کے ساتھ، ہم خواب آج بھی ہے رسول خدا کے ساتھ، ہر گام پر رہا جو نبوت کا ہم رکاب۔ عالم ہے آفتاب رسالت سے مستنیر، لیکن عتیق سب سے زیادہ ہے خوش نصیب۔ نقش قدم پہ ان کے ہوا جو بھی گام زن، دنیا میں سر بلند ہے عقبہ میں کامیاب۔ اس بات پر سب اہل ثقیفہ تھے متفق، اصحاب میں نہیں کوئی صدیق کا جواب۔ عابد یہ کہہ رہی ہیں میرے دل کی دھڑکنیں، اصحاب میں نجوم تو صدیق مہتاب۔ حضرات محترم، جس قدر بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا تجسس کیا جائے، کوئی انسان بھی اولاد آدم میں انبیاء کے بعد ابو بکر جیسا نظر نہیں آتا۔ فاروق اعظم کتنے بڑے انسان ہیں، لیکن ایک مرتبہ ان دونوں بزرگوں میں کوئی تکرار ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے بڑے تھے، سخت باتیں فرمائیں، بعد میں احساس ہوا، انہوں نے معذرت کی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جلال تھا، وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اس وقت ان کی معذرت قبول نہ فرمائی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے عمر کے بارے میں ایسی سخت باتیں کیوں کی۔ حضرت عمر کو مخاطب کر کے اور سب صحابہ کرام مخاطب کر فرمایا، کیا تم میرے لیے بھی میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے؟ جب کوئی بھی میرا ساتھی نہیں تھا تو یہ تھے۔ غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ مطلب رات کے وقت آسمان پر نگاہ ڈالی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ان سے زیادہ ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ عام حالات میں میرے ابا کا ذکر سب سے پہلے ہوتا، آج نہیں فرمایا۔ اور کہ یا رسول اللہ تو میرے ابا آپ نے ارشاد فرمایا کیا پوچھتی ہو؟ عمر کی ساری نیکیاں تمہارے ابا کی ایک رات کی نیکی کے برابر بھی نہیں۔ غالباً پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی جب اپیل فرمائی غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ مشکل وقت تھا پیغمبر کی زندگی، 30,000 کا لشکر جو ہے اس کا انتظام کرنا، اور اس وقت مدینہ طیبہ میں خشک سالی یا قحط سالی کی کیفیت تھی، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا انحصار ان کے زرعی نظام پر تھا، کھجوروں پر، دوسری چیزوں پر، اس کے منتظر تھے کہ ابھی ان فصلوں کو انہوں نے اٹھایا نہیں تھا کہ تو حکم آ گیا کہ چلنا ہے اور چندے لاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے پیش کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں ذرا کچھ حال تھا تو میں نے آدھا سرمایہ جتنا بھی گھر والوں نے چھوڑا آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا، اور دل میں یہ خیال تھا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر تشریف لائے، گھر کا سارا اثاثہ جو اس کی گٹھی باندھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ڈال دی۔ کرائن سے سب نے دیکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر سب کچھ لے آئے ہو یا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں بس۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ سوچا کہ کسی موقع پر وقت سے بڑھ جاؤں گا، لیکن میرا رب چاہتا ہی نہیں کہ وقت سے بڑھنا۔ اس کے بعد میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ کبھی وقت کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی، شاید اس سے پہلے کسی موقع پر عرض کر چکا۔ قرآن حکیم کے اندر ایک آیت ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ رسول کی بات کو مان لے گا اللہ اس کو پھر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھیں گے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں اجل خلفاء کے اندر سب شہید ہیں۔ سیدنا علی بھی شہید ہیں، سیدنا عثمان بھی شہید ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، وہ شہید نہیں۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ پہلا مقام ہے انبیاء کا، پہلا مرتبہ ہے انبیاء کا، دوسرا مرتبہ ہے صدیقین کا، تیسرا ہے شہداء کا۔ منشا الہی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق کو رکھیں اور صدیق ہی رہے، وہی ان کے مسلح کے امام بھی رہے، وہی ان کے نائب اور خلیفہ بھی رہے، اور وہی ان کے
قبر مبارک کے ساتھی بھی رہے، زندگی میں ساتھی تھے، سفر میں بھی ساتھی تھے، غار میں بھی ساتھی تھے، مزار میں بھی ساتھی ہیں، کل جنت کے دار القرار میں بھی ساتھی ہوں گے۔ صدیق اکبر کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نظر نہیں آتا، آپ کی جب سیرت اس کا تجسس کیا، کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نبوت سے پہلے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رفاقت نہ اختیار کی۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ آنے والے زمانے میں یہ نبی بنیں گے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت نہ حضرت عثمان مسلمان ہوئے تھے، نہ حضرت فاروق اعظم مسلمان ہوئے تھے، نہ دیگر، سوائے ابو بکر کے مکی زندگی میں کوئی رسول اللہ کا ساتھی نہیں تھا۔ آپ کے اپنے خاندان بنو ہاشم میں بھی کوئی نہیں تھا، بنو تیم میں سے بھی کوئی نہیں تھا، بنو عدی میں سے بھی کوئی نہیں تھا، بنو امیہ میں سے بھی کوئی نہیں تھا، کسی بھی قبیلے کا کوئی شخص رسول اللہ کا ساتھی نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو صرف ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اب حضرات کے علم میں ہے کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تشدد ہوا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کفار کے تشدد سے بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل کر سب سے پہلے جس شخص نے کردار ادا کیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ معراج کا جو معاملہ ایسا ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ زمین پر بسنے والے انسانوں نے قبول نہیں کیا۔ تو جبریل امین نے پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہیں کون تمہارا ساتھ دے گا، تمہاری بات کی تصدیق کون کرے گا؟ حضور نے فی البدی فرمایا ابو بکر کریں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدیق کون ہوتا ہے؟ الذی لا یخالف قالہ و حالہ، جس کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے متفق ہو، یہ نہیں کہ باطن میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے، ایسا نہیں۔ صدیق اسے کہ جو اندر باہر جس کا ایک جیسا ہے۔ الذی لا یتغیر الظاہر من الباطن، جس کا ظاہر باطن سے متغیر نہیں ہے، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ الذی یبذل الکونین فی رضا محبوب ہی، صدیق وہ ہوتا ہے ساری کائنات کو اپنے محبوب کی خوشنودی پر قربان کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ انسان ہیں جس دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر دوپہر کے وقت ہجرت کے ارادے سے ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ فرمایا کہ میں کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، گھر کے لوگوں کو ادھر ادھر کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں کوئی بھی غیر نہیں، سب آپ کے ہیں۔ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا مجھے حکم ہو گیا ہجرت کا۔ اتنی بات سن کر ابو بکر صدیق پر عجیب سی وارفتگی کی کیفیت تاری اور ساتھ ساتھ بدن کام بھی رہا ہے اور آنسو بھی جاری ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی، میں نے بھی جانا ہے ساتھ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جانا ہے. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے بارہا سنا ہوگا، علماء سے پڑھا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا انتظام کھانے پینے کا رسول ابو بکر صدیق کے گھر میں کیا گیا. آپ کی صاحبزادیاں سیدہ اسماء، بڑی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر، اور ان کے معاون کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فوری طور پر کھانا تیار کیا سفر کا. اور جس برتن کے اندر اس کھانے کو رکھنا تھا، اس برتن کو باندھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت جو تھی، تو اب حضرت اسماء بنت ابی بکر کا جو کمر بند تھا، اس کو اور کوئی چیز نہیں تھی، کمر بند کو نکال کر اس کو پھاڑ کر آدھا کر کے اپنے کمر باندھی اور آدھا اس برتن کے ساتھ باندھ دیا. اس لیے ان کے نام کے ساتھ ذاتاً نطاقین آتا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلتے ہیں تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں. اس سے پہلے قرائن سے ابو بکر صدیق کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے. ابو بکر صدیق نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ آپ نے قریش مکہ کی سرگرمیوں سے ہمیں آگاہ کرنا ہے. اور ایک عامر بن فہیرہ ایک غلام تھا، اس کو کہا کہ تو بکریاں لے کر جہاں ہم جائیں گے اس کے قریب جا کر چلانا. چنانچہ آپ حضرات جن کو اللہ نے وہاں کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اللہ بار بار آپ کو وہاں لے جائے، اللہ بار بار آپ کو بھی مجھے بھی لے جائے اور قبول فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم پاک سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ پہاڑ ہے، بڑا اونچا پہاڑ ہے جسے جبل سور کہا جاتا ہے، سور پہاڑ. اس پہاڑ پر طے شدہ پروگرام ہوگا ابو بکر صدیق کا. بڑا اونچا پہاڑ ہے. میں تو سچی بات یہ کہ کوشش کے بعد 3 دفعہ کوشش کی، اونچا نہیں، اس پر چڑھ نہیں سکا. میں بڑا نادم ہوں، اب بھی پشیمان ہوں. اللہ شاید کوئی موقع دے دے، اللہ آپ کو بھی وہاں لے جائے. غار حرا میں تو الحمدللہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس جگہ میں جہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر عبادت فرمائی تھی. وہاں پہنچ کر یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن جبل سور کافی اونچا ہے، اس پر جا نہیں سکے. خواہش تھی، اب بھی ہے، میرا رب جیسا چاہے گا. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں اونچا پہاڑ ہے، اور ابوبکر صدیق کی ہستی پر قربان جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اس پہاڑ جبل سور پر اوپر تک لے گئے. یا اللہ، میں سوچ سوچ کر حیران رہ گیا ہوں، کیا انسان تھا یہ. وہاں کوئی سڑک نہیں تھی، 1500 سال پرانی بات ہے. پگڈنڈیاں تھیں یا نہیں تھیں؟ کس طرح ابوبکر صدیق نے یہ ساری مشقت اٹھائی اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر غار کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر عرض کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر آپ یہاں آرام فرمائیں، میں اندر جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں. اور اندر تشریف لے گئے. وہاں کوئی لائٹنگ نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، بیٹریاں، یہ چیزیں نہیں تھیں، اندھیرا تھا. کس انداز سے اس شخص نے اندر محنت کر کے صفائی کی ہوگی، روڑے ہٹائے ہوں گے، اور پھر ادھر ادھر ہاتھ لگا کر اندر کا جو نظام تھا دیکھا کہ سوراخ ہے جگہ جگہ اس غار کے اندر. اس خیال سے کہ کہاں اس میں کوئی موذی جانور نہ ہو، اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر ہر جگہ سوراخ بند. اللہ کی شان ہے کہ ایک سوراخ رہتا تھا اور چادر ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لیں. آپ تشریف لے گئے، نیچے بیٹھے، اور اس جگہ جہاں سوراخ رہ گیا تھا وہاں اپنی ایڑی لگائی. ادھر سے کوئی موذی آیا تو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مجھے ہی پہنچائے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے ان کی گود میں.
اور موزی واقعہ نکلا، اس نے ڈنگ مارا، اور سانپ آپ اندازے کرتے ہیں کہ کس قدر زہریلا ہوتا ہے۔ پہلے تو کچھ برداشت کیا، لیکن بعد میں برداشت سے باہر ہو گیا اور ہلے نہیں حضور کے آرام کی خاطر۔ اس قدر تکلیف برداشت کی اس شخص نے، اور کیا ایمان تھا اس کا، لیکن وہ اندر کی جو تکلیف ہے ان کے آنسوؤں کے ذریعے سے باہر نکلی، رو پڑے، اور اس انداز سے روئے کہ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، تو فرمانے لگا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اس موذی نے ڈس لیا ہے۔ کہاں؟ ایڑی پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایڑی ادھر کریں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لعاب مبارک نکال کے اس ایڑی پر لگایا، اللہ پاک نے تکلیف رفع کر دی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ابو بکر تیری ذات پر قربان جائیں، تو کیا انسان تھا، پیغمبر کی خاطر تو نے کیا قربانی دی، اور تیری ایڑی پر قربان کہ تیری ایڑی پر اللہ کے پاک پیغمبر کے منہ مبارک سے، وہ منہ جس پر خدا کی وحی جاری ہوتی تھی، اس سے لعاب نکل کر لگایا گیا۔ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ بیٹے کو یہ کہا گیا تھا کہ دن بھر قریش کی محفل میں جانا، ان کی سرگرمیاں معلوم کر کے ہمیں رات کو بتانا، رات کا اندھیرا جب آ جائے تو آنا۔ وہ بتاتے تھے کہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، یہ ہوا۔ اور جو غلام تھا اس سے کہا کہ تو بکری چلاتے چلاتے شام کے وقت یا غار کے قریب پر لے آنا اور ہمیں دودھ دینا۔ قصہ مختصر پچھلے جمعے بھی شاید میں بتا چکا ہوں کہ مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور وقت صدیق اندر سے دیکھ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ ایک بدبخت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتا، خدا کے فرشتوں نے راستے میں پردہ کیے ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابو بکر صدیق جب پریشان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ موجود ہیں، ما ظنک باثنین، ابو بکر کیوں پریشان ہوتے ہیں، تم ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے، اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مشرکین آ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اندر جا کر دیکھیں تو صحیح۔ دوسرے کسی نے کہا کہ یہاں تو مکڑی نے جو جالا تنا ہوا یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ دیکھیں خدا کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ایک کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے تھے۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر مشرکین خدا کا حفاظتی نظام دیکھا، میرا رب جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشرکین وہاں سے خائب و خاصر ہو کر وہاں لوٹے، اور 3 دن اس غار کے اندر رہنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ تو ساری تفصیلات نہیں بیان کر سکتا کیوں بڑا لمبا ایک مسئلہ، میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ ابو بکر کیا انسان ہے۔ یہی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ سب خلفاء کو شہادت ملی، ابو بکر صدیق کو شہادت ملی کیونکہ شہادت کا درجہ نیچے ہے اور صدیقیت کا درجہ اونچا ہے۔ نبی کے بعد درجہ صدیق کا ہے، صدیق کے بعد درجہ ہے شہید کا۔ حضرت عمر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، ابو بکر صدیق شہید نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ اس مقام پر ان کو رکھنا چاہتا جس مقام پر منشا خدا بندی۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بر صغیر میں آپ کے علم میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کا مزار ہے، مغلوں کے زمانے کے اندر یہ گزرے ہیں۔ عجیب انسان تھے، عجیب انسان، خدا کی قسم۔ اس زمانے میں حکمران خاص طور پر جہانگیر یہ ہر آنے والے سے سجدہ کراتا تھا اپنے آپ، تھے ہی مسلمان خدا پہلے، لیکن ایک عورت جو ایران سے آئی تھی اس نے آ کر سارا سب نظام تباہ کر دیا، گندا عقیدہ لے کر آئی۔ پھر اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں اس وقت۔
یہ اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا، اور وقت حضرت مجد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ یہ اپنے آپ کو سجدہ کراتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، مجد صاحب نے اس کے خلاف تحریک چلائی۔ جہانگیر کو پتہ چل گیا کہ ایک مولوی ہے، احمد نام ہے اس کا، مجد صاحب کا نام احمد، شیخ احمد سرندی، مجدد تو ان کا ایک اعزاز تھا۔ مولوی احمد جو ہے آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کسی طریقے سے ان کو لایا جائے۔ اب عام دروازے سے جائیں گے تو انہوں نے کہاں سجدہ کرنا ہے، ان کو باریک چھوٹی سی کھڑکی بنائی گئی، کھڑکی سے اندر کرنا ہے، کہ کھڑکی سے اندر ہوں گے تو گردن جھکا کر کے تو ہم سمجھیں گے کہ سجدہ کر لیے بادشاہ۔ ابھی میں اصل موضوع کی طرف آنے والا ہوں، لیکن مجد صاحب کو تھوڑا تعارف کرا رہا ہوں۔ مجد صاحب، اللہ اکبر، کیا اللہ والے لوگ کیا ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں میرے دوستو، اپنے لیے بھی اور میرے لیے، یا اللہ ہمیں ہماری ظاہر باطن سوچ اور فکر کو یا اللہ تو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے۔ ہم جو سوچیں یا اللہ تو اس سے راضی ہو، تیری رضا کے مطابق ہو۔ مجد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایسی حرکت کرنے لگے۔ مجد صاحب نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی، سر پیچھے کیا، اللہ اکبر۔ جہانگیر اپنے تمطراق کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ پہنچے، اس نے کہا کہ آپ ہمارے اس مشن کے خلاف ہیں۔ وہ کہنے لگے مشن کیا ہے، میں تو مسلمان ہوں، اور مسلمان آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، اور آپ مسلمان ہی والا کام کریں۔ کہنے لگے آپ اس کو گنجائش نہیں سمجھتا کہ کوئی مجھ کو سجدہ کرے گا؟ نہیں، اب سجدے کے لائق نہیں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بادشاہ نے ان کو قلعہ گوالیار میں بند کر دیا، مجد صاحب کو۔ اس سے پہلے بھی شاید کسی موقع پر میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن کافی درمیان عرصہ گزر گیا، تو آج توجہ کے ساتھ بات کو سن لیں آپ۔ قلعہ گوالیار میں بند کر دیا مجد صاحب کو۔ حکمرانوں نے غور کر ہوتا کیا ہے؟ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے داروغہ جیل جو ہے اس سے پوچھا کہ اس مولوی کا دماغ ٹھیک ہوا ہے؟ تو اس داروغہ نے جواب میں کہا کہ اس کا کیا دماغ ٹھیک ہوتا، اس نے جیل کے اندر سب کے دماغ ٹھیک کر دیے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کیا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ فاسق، فاجر، قاتل، چور، ڈاکو تھے، یہاں آ کر اس اللہ کے بندے نے ان کو ایسا خدا کے ساتھ لگایا کہ ہر وقت ذکر الہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کہ میری ساری تدبیر فیل ہو گئی۔ اب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اللہ پاک نے اس کے پیٹ میں درد پیدا کر دی۔ اس وقت اپنی حکومت مملکت میں جتنے طبیب، ڈاکٹر، حکیم تھے، سب بلائے گئے کہ بادشاہ کا علاج کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے اسے درد پیدا کیا تو علاج کیسے ہوگا؟ کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر بادشاہ نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے رات کے اندھیرے کے اندر ایک ایسی کوٹڑی کے اندر جا کر اللہ سے فریادیں کہ یا اللہ مجھے کس جرم کی سزا میں پکڑ لیا؟ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا۔ غیبی آواز آئی، تو نے میرے بندے کو پکڑا، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ وہ بندے تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ۔ چنانچہ بادشاہ نے پھر خود جیل کے دروازے پر جا کر مجدد صاحب کو باہر نکالا اور کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ مجدد صاحب، اللہ اکبر، کیا عجیب انسان تھے مجدد صاحب، مجھ سے کیا معافی مانگے، میں تو خود آپ کا شکر گزار ہوں۔ ان لوگوں کے پاس مجھے آنے کا موقع دیا کہ میں ان کو کچھ سیدھے راستے پہ لے آیا، اگر میں باہر رہتا تو ان کو کون سا سیدھے راستے پہ لاتا؟ آپ اللہ سے معافی مانگے، مجھ سے معافی نہ مانگے۔ اور مجدد صاحب پھر باہر رہے۔ پھر تفصیلات چھوڑتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ مجدد صاحب کے مکتوبات کا مطالعہ کریں۔ 2 ضخیم جلدوں میں فارسی زبان میں ان کے مکتوبات مطلب خط، جو انہوں نے خط لکھے اس زمانے میں، ان کو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ میں تو چونکہ الحمدللہ فارسی جانتا ہوں، فارسی میرے پاس دونوں جلدیں موجود ہیں، اور میں نے اس کا بہت مطالعہ کیا ہے، اور خدا کی قسم ایسے ہیرے اور جواہرات ہیں اس کے اندر۔ میں بات کر رہا ہوں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے
کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خانہ بنایا ہے اور کسی کو ہم شہر بنایا، یعنی کچھ لوگ وہ اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہنچا جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا شہر، یہ مجھے صاحب کی تعبیر ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ باقی صحابہ اکرام ہم شہر ہیں، ابو بکر صدیق ہم خانہ ہیں۔ اصل میں یہ ساری بات نقل کرنے کا مقصد تھا، اس زمانے میں موجود صاحب کی تعارف بھی ہو گیا۔ اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زمانے کے صوفیوں کو، بزرگوں کو ایسا ہی بنا دے۔ اور میں یہ مشورہ دوں گا آپ حضرات کو، صاحب مطالعہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اردو خیر سارے آدمی سمجھتے ہیں، مجد صاحب کے مکتوبات جو اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا مطالعہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے، کیا عجیب انسان تھے، عجیب انسان تھے۔ مجد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شہر ہیں، یعنی اس شہر میں بسیں گے جنتی، اور کچھ ہم خانہ ہیں، ہم خانہ میں ابو بکر صدیق کا نام لیا گیا۔ حدیث کی کتاب ہے طبرانی، جو شاید میں نے حوالہ دیا تھا، 22-23 جلدوں کی، 24 جلدوں کتاب ہے عربی زبان میں۔ اس کی پہلی جلد کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلی جلد کے صفحہ 55 پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں سمعت علیاً، میں نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یحلف باللہ، وہ قسم کھا کر کہتے تھے، انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، قسم کھا کر کہتے تھے اللہ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے۔ ہم لوگ تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے دھندوں میں اس طرح مصروف ہیں کہ اس طرح توجہ ہی نہیں ہماری۔ میری درخواست ہے آپ سے، چند درخواستیں، سے پہلے میں ایک تو قرآن کریم کی تلاوت نہ چھوڑ، صبح کے وقت اٹھ کر آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہر نماز آپ کی قبول فرمائے، آپ کے گھرانے کو خدا دین کا کے حکموں کو پابند بنا دے، تلاوت کریں لیکن ترجمے والا قرآن کریم لے کر، کسی بھی عالم کا ترجمہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بزرگان دین جو اللہ والے گزرے ہیں، آج بھی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو شاید کم نظر آئیں، اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نمائش کم کرتے ہیں، وہ نمائش کم کرتے ہیں، اور یہ جو گدیاں بنائی ہوئی ہیں، بس اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اور ان کے ذریعے سے جو شر پھیل رہا ہے، عقیدہ کا شر، اللہ اس سے اس قوم کو، اس امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ یہ دنیا رہ جانی ہے، خدا کی قسم کچھ نہیں رہنا، سب کچھ رہ جانا ہے، یہ گدیاں بھی رہ جائیں گی اور پیسے بھی رہ جائیں گے، سب کچھ رہ جائیں گے، ایک انسان اپنی جان لے کر جائے گا خدا کے سامنے، ایمان سلامت ہے تو خوش نصیب ہے، نہیں تو خسر دنیا والآخرہ، دنیا آخرت برباد ہے۔ پیسے سب کو اچھے لگتے ہیں، سب کو اچھے لگتے ہیں، سب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا اس طرح کا پیسہ دے جس سے ہمارے ایمان کی بنیاد نہ ہلے۔ اللہ رزق حلال نصیب فرمائے، ایک ایک پائی خدا رزق حلال کے نصیب فرمائے، خدا حرام سے سب کو محفوظ رکھے۔ میرے دوستو، یہ تصنع اور بناوٹ نہیں ہے، میں سب کے لیے، آپ حضرات سب کے لیے، اپنے دوستوں سب کے لیے، جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے، جو موجود نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کی جان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی کے لیے، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں خدا آپ کے گھروں کو بھی دین سے آباد کر دے۔ میرے لیے بھی اگر آپ کا دل چاہے تو کر لیا کریں، نہیں تو میرا کوئی آپ سے مطالبہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، مساجد تو ہزاروں ہیں، لیکن یہاں میرے جیسے ناکارہ سا آدمی جو نہ خطیب ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، لیکن کچھ بزرگوں کے تذکرے جو ہیں وہ سچ ہوتے ہیں الحمدللہ۔
بناوٹی باتیں نہیں کرتا، بزرگوں کی طرف سچ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ابوبکر صدیق وہ انسان ہے جس نے کبھی شراب نہیں پی۔ ابوبکر صدیق وہ انسان ہے جس نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے، بہت سارے لوگوں کا نام، علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، بہت کتابیں۔ کہتے ہیں ابوبکر صدیق نے زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے، ابھی مسلمان تو بعد میں ہوئے، اس وقت بھی انہوں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ لیکن ابوبکر صدیق کے ساتھ چند اور ناموں بھی لکھے ہیں: زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جہش، عثمان بن حویرث، رباب بن برا، اسد بن قریب الحميري، قس بن ساعدہ، ابا قریش بن سرمہ وغیرہ۔ یہ کچھ لوگ ایسے خوش نصیب گزرے ہیں کہ جنہوں نے زمانہ کفر کے اندر بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ اور شاید میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا تھا کہ وہ کہ صدیق وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ ان کی والدہ، خدا کی رحمتیں ان پر نازل ہوں، وہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق ابھی ولادت ہوئی نہیں تھی تو غیبی کی آواز آئی: یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی نیک بندی، سچی بات یہی ہے، اب شریف بالولد العتیق، تمہیں خوشخبری ہو کہ ایسے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جو جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا۔ اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمان میں صدیق ہے۔ ابوبکر کا نام یہ نہیں زمین پر نہیں رکھا گیا، آسمان میں بھی صدیق ہے۔ بے محمد صاحب و رفیق، وہ محمد مصطفیٰ کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں، آپ نے یقیناً کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، علماء سنا ہوگا کہ جو کسی اور صحابی میں ملتی نہیں۔ صحابہ سب، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج۔ میں سب دوستوں سے ایک بات عرض کروں گا، آپ مختلف لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہوں گے، ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کے بارے میں کسی اللہ کا قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے، اور قرآن کے مطابق جو روایت ہے وہ سچ ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم کی ایک سورت کے اندر ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں: والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ سب لوگ جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ صرف کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں۔ بس یہ اس بات کو ذہن رکھیں۔ کسی روایت کے اندر بھی اگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے فلاں فلاں کے بارے میں یہ کیسا کرتا تھا، وہ بکواس ہے، کوئی روایت نہیں ہے، وہ کسی راوی کی من گھڑت بات ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے، قرآن سچ کہتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے دوستو، کوئی شخص بھی کسے باشد لا علی التعیین کچھ بھی کہے، فلاں علامہ فلاں علامہ فلاں علامہ، علاموں کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ حتیٰ کہ بخاری حدیث کی بڑی کتاب، معتبر کتاب شمار ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی بات ایسی ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ خدا اپنے نبی کی زبان سے قرآن میں کچھ نازل فرمائے اور نبی پھر اس قرآن کے خلاف کوئی اور بات کہیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ جس نبی پر خدا نے قرآن نازل کیا اور نبی نے اس قرآن کو اپنی زبان سے بیان فرمایا، امت تک پہنچایا، وہی نبی پھر قرآن کے خلاف کوئی بات کرے؟ یہ ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی کی خباثت ہے، میں یہی کہوں گا اس کی خباثت ہے کہ اس نے ایسی بات نقل کر دی امت تک جو قرآن کے خلاف ہے۔ صحابہ لا علی التعیین، کوئی بھی ہو، بڑے تو بڑے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن کا رفیق، ایک دن کا جو ساتھی ہے، ایک دن کا ایمان لایا اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، وہ بھی ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا سردار ہے، ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا سردار ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ ہر ایک کو پیغمبر کی صحبت نصیب نہیں ہوتی، جس کو خدا نے نبی کی مجلس میں پہنچا دیا وہ ساری کائنات سے بڑھ گیا، چاہے ایک ہی دن کا ساتھی ہے اور اسی ایمان کا ساتھ دنیا سے چلا گیا، وہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ سے بڑھ کر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ حضرات سے ایک بات کہی تھی کہ میرے مشن میں 3 باتیں ہیں، بس یہ سنانی ہے، باقی میرا مشن نہیں۔ سب سے پہلے خدا کی توحید ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، آپ کے حلقہ احباب کو بھی اپنی توحید پر قائم رکھے۔ دوسرا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت، یہ میرے مشن میں ہے۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت، ان کی صداقت، یہ میرے مشن میں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز میرے مشن میں نہیں۔ بس مختصر سی بات میں آپ کو کہتا ہوں، اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے اپنے موقف پر، میرے دل کی کیفیت کو میرا رب جانتا ہے، قائم رکھے اور اس پر کامیابی عطا فرمائے، اور میں جس کام میں لگا ہوا ہوں تحریراً یا تقریراً، اور آپ حضرات کے لیے الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں، اور کچھ کر تو نہیں سکتا، کچھ دے نہیں سکتا، لیکن زبان تو میری چلتی، دعا کرتا ہوں خدا میرے سارے ساتھیوں کو یا اللہ دین دنیا دونوں میں کامیاب کرے، سکھ سکون نصیب فرمائے، پریشانیوں سے خدا محفوظ رکھا۔ یہ دعا ضرور آپ حضرات کرتا ہوں، خدا قبول کرنے والی ذات ہے۔ تو میرے دوستو، جس شخصیت کا ہم پچھلے اور سے پچھلے جمعے میں میرا آج بھی تذکرہ کیا، پتہ نہیں میرے دل کی کیفیت کو میرا رب ہی جانتا ہے، ابو بکر صدیق کا خیال جب آتا ہے تو عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے، عجیب کیفیت بن جاتی ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے لوگ ہیں، فاروق اعظم بھی بڑی شخصیت ہے، بڑی ہستی ہے، بہت بڑے انسان ہیں، ہمارے تصورات سے بھی بالا ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے انسان ہیں، رسول اللہ کا دور داماد ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے دور داماد کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے گھر میں نہیں گئیں سوا عثمان کے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی ساری زندگی جس انسان سے ایک پل کے لیے بھی ناراض نہیں ہوا وہ عثمان ہے۔ تو صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو شخص نہیں لایا، حضور کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کی مذمت کر دی۔ قرآن کریم کے اندر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے پہلے ایک سورت ہے، آپ کو یاد ہوگی یقیناً، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت کا معنی ہے ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، سگا چچا۔ لیکن جن ہاتھوں کی مذمت اللہ پاک نے فرمایا، ان ہاتھوں سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے۔ حضور کا خون ہو کر، رسول اللہ کا چچا ہو کر، انہی ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے پتھر پھینکے۔ کیوں؟ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ حضور نے فرمایا تھا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی حصہ دار رشتہ دار نہیں ہے، تم یہ سب کے سب مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یوں تو ابو جہل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن تھا، اس کی ٹیم کے بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے، لیکن آپ سارا قرآن کریم تلاوت کر لیں، سوا ابو لہب کے کسی اور کا نام لے کر اللہ نے مذمت نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب بڑا ہی بد نصیب انسان تھا کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں وہ مذمت کی ہے کہ قیامت تک کے لیے امت کے لوگ جب تلاوت کریں گے تو ابو لہب کے لیے مذمت کر کے جائیں گے۔ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں، ہر وہ شخص جو میرے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے نقش قدم پر چلتا ہے
بس وہ خدا کا پیروکار ہے، خدا کا وفادار ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس پر رکھیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ بات ختم کرتا ہوں، اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کو نواز دے، دین دنیا دونوں کے اعتبار سے خدا آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالے، آپ کی نسلوں کو خدا ہدایت پر قائم رکھے، شرک سے، بدعات سے، منکرات سے، فواحشات سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔